میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، اور ضمناً یعنی اس کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں کھانا پینا سونا سحری و افطار یہ سب بھی جائز ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معراج والے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی آیا، اس نے نماز پڑھی اور پھر ان کلمات سے دعا مانگی: اللہم اغفر لی وارحمنی، یعنی اے اللہ عز و جل مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عجلت ایھا المصلی، یعنی اے نمازی تو نے جلدی کی۔ اذا صلیت فقعدت فاحمد اللہ بما هو اہلہ وصلی علی ثم ادعہ، یعنی جب تو نماز پڑھ کر بیٹھے تو پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ایسی حمد کر جو اس کے لائق ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھ اور اس کے بعد دعا مانگ۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی، پھر فارغ ہو کر اس نے اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ایھا المصلی ادعو تجب، یعنی اے نمازی تو دعا مانگ قبول کی جائے گی۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ روایت سے معلوم ہوا کہ اگر دعا مانگنے والا اپنی دعا کی قبولیت کا طالب ہے، اپنی دعا کا قبول ہونا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے درود شریف پڑھے، اور چاہے تو پہلے بھی درود شریف پڑھ لے اور دعا کے بعد بھی درود پاک پڑھے۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیے جس نے دل سے 4 سلام،
میرے پیارے پہ، میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام، میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے میرے کردگار سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے حصول ثواب کی خاطر بیان سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ جتنی اچھی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اور ہمیں جو ہے وہ ویسے نیکیوں کا حریص ہونا چاہیے۔ اور یہ ویسے مبارک مہینہ ہے، تو جو بھی کام کریں، جو بھی اچھا کام کریں، تو اس سے پہلے جو وہ اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ تو انشاءاللہ عز و جل نیت کیجئے کہ نگاہ نیچے کی خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ صلو علی الحبیب، اذکر اللہ، توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دل جوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ وہ سدا کسی کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ یہ نیت کیوں کروائی جاتی ہے کہ بیان کے بعد جو وہ خود آگے بڑھ کر سلام کروں گا، مصافحہ کروں گا، اور پھر جو وہ انفرادی کوشش کروں گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یاد رہے کہ دعوت اسلامی کا جو آج پیغام 200 ممالک میں پہنچا ہے، آپ کو اب جو ہے وہ دعوت اسلامی کا اگر کہیں بھی کوئی سنتوں بھرا اجتماع تو اتنا جو جم غفیر نظر آتا ہے، تو یہ انفرادی کوشش کا اس میں بہت بڑا کردار ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں انفرادی کوشش کا بڑا کردار ہے۔ دعوت اسلامی کا پیغام عام کرنے میں انفرادی کوشش کا بڑا کردار ہے، چونکہ ایک اجتماع ہے نا، اور کئی لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر جمعرات جو ہے وہ فلاں جگہ دعوت اسلامی کا ہفتہ واری سنتوں بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ طریقہ تو یہی ہوتا ہے، ترکیب تو یہی ہوتی ہے کہ جو اسلامی بھائی ذمہ داران کے تحت آتے ہیں، یعنی اپنی مسجدوں سے آتے ہیں، اپنے ذیلی حلقوں سے آتے ہیں، وہ تو ایک الگ چیز ہے کہ جو ذیلی حلقوں کے تھرو آئے، اور بعض جو ہیں وہ خود ہی اپنے طور پہ آ جاتے ہیں، انہیں کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ دعوت اسلامی کے جو وہ کوئی اس کے جو 12 مدنی کام بھی ہیں، تو کوئی جو وہ ذیلی حلقہ بھی ہوتا ہے، کوئی حلقہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا جو حلقہ مشاورت کوئی نگران بھی ہوتا ہے، ذیلی مشاورت نگران بھی کوئی ہوتا ہے، اسے یہ نہیں پتہ ہوتا۔ تو اب اگر وہ آیا، وہ شخص، وہ اسلامی بھائی، اب اگر کسی نے اس پہ انفرادی کوشش کی، اب چونکہ انفرادی کوشش یہ بھی ہے نا کہ نام بھی پوچھا جائے گا، علاقہ پوچھا جائے گا، کہاں رہتے ہیں، کیا کام کرتے ہیں، اب جب اس کا بایو ڈیٹا ملے گا تب اسے بتانا پڑے گا، تب اسے بتایا جائے گا کہ آپ کے جو وہ فلاں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں جو وہ قریبی مسجد ہے، وہاں جو ہے وہ فلاں فلاں نماز کے بعد جو وہ درس ہوتا ہے، درس فیضان سنت ہوتا ہے، اور آپ کے علاقے میں جو مدنی دورہ بھی ہوتا ہے، علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت۔ اسی طرح آپ کے علاقے میں جو ہے وہ روزانہ رات جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان بھی لگتا ہے۔ تو یہ سارا کام جو ہے انفرادی کوشش کے ذریعے ہوگا۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں جو مبلغ بیان کرے، اور اس کو تو نہیں پتا نا کہ کون نیا آیا ہے، اور جو وہ ہر علاقے کا ہی بتا دے، بھائی فلاں علاقے میں اتنی مسجد ہے، تو اتنی مسجدوں کے بعد جو نا اتنی مسجدوں میں جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ فلاں فلاں وقت لگتا ہے، تو فلاں نماز کے بعد درس ہوتا ہے۔ تو یہ سارا جو انفرادی کوشش کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ اب کیا ہے، وہ اسلامی بھائی آیا، اس نے بیان سنا، اسے دل چوٹ کھا گیا، اب آپ نے انفرادی کوشش کی، تو اب یہی انفرادی کوشش جو ہے وہ اسے اس مدنی ماحول میں اس کو
عملاً لے آتی ہے اور اسے مضبوط کر دیتی ہے۔ تو یاد رہے، یہ اپنا ذہن بنا لے کہ کہیں بھی ہوں انفرادی کوشش یہ اپنے آپ پر لازم کر لیں، انفرادی کوشش کا دامن تھام لیں کہ کہیں بھی ہو ہمیں انفرادی کوشش کرنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، انشاءاللہ عز و جل دیکھ کر بیان کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا اور برائی سے منع کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن مہذب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں غلاموں کے بازار سے گزرا، ایک بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ ایک غلام کو بیچتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میں اس کو اس کے عیب پر بیچتا ہوں۔ میں نے جب وہ بیچنے والے سے پوچھا اس میں کیا عیب ہے، تو اس نے کہا اسی سے پوچھ لیجئے۔ میں نے غلام کے قریب جا کر اس سے پوچھا تجھ میں کیا عیب ہے؟ تو اس نے بتایا اے میرے آقا، میرے عیوب تو بہت زیادہ ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ میں لوگوں میں کس عیب سے مشہور ہوں۔ اب میں نے بیچنے والے سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں کیا عیب ہے، تو اس نے کہا کہ اسے جنون کی بیماری ہے۔ تو میں نے غلام سے پوچھا کہ تمہیں مرگی کب ہوتی ہے؟ کیا ہر سال یا ہر ماہ یا ہر جمعہ، یعنی کب ہوتی ہے مرگی؟ تو اس غلام نے کہا اے میرے آقا، جب محبت کی بیماری دل پر غالب ہوتی ہے تو تمام جسم میں داخل ہو جاتی ہے، اور جب دوسرے اعضاء پر غالب آتی ہے تو محبت کا نشہ تمام جسم میں پھیل جاتا ہے اور عقل محبوب کی یاد میں کھو جاتی ہے، دل اس کی یاد میں گم ہو جاتا ہے، بدن رک جاتا ہے اور جاہل اس کو جنون سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ غلام اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء میں سے ہے۔ تو میں نے بیچنے والے سے کہا یہ غلام کتنے میں بیچو گے؟ اس نے 200 درہم بتائے، تو میں نے 220 درہم دے دیے، اور میں نے جو 220 درہم میں اس غلام کو خرید لیا۔ اب میں اس غلام کو لے آیا اور گھر کے قریب لا کر اس سے کہا کہ اندر داخل ہو جائیں۔ تو اس غلام نے انکار کرتے ہوئے پوچھا کیا آپ کے گھر والے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو اس نے کہا کہ غیر محرم کی طرف کون دیکھ سکتا ہے؟ تو میں نے اسے کہا تجھے اجازت ہے۔ اس نے کہا اللہ پناہ عطا فرمائے، جب بھی آپ کی کوئی ضرورت ہو تو میں اس کو دروازے کے باہر ہی سے پورا کر دوں گا، یعنی آپ کو جب بھی کوئی کام ہو تو میں آپ کا یہ کام آپ کے دروازے کے باہر ہی پورا کر دوں گا۔ بہرحال میں خاموش ہو گیا اور اسے اس کے حال پر
چھوڑ دیا۔ پھر میں اس غلام کے لیے کھانا لایا تو اس نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ جب رات ہوئی تو میں رات کا کھانا لایا تو اس غلام نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، اور وہ غلام گھر کی چوکھٹ ہی پر ٹھہر گیا۔ آدھی رات جب میں اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ غلام قیام کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے اور اسے میرے آنے کا علم نہیں ہوا۔ جب نماز سے وہ فارغ ہوا تو سجدہ کیا اور بہت رویا۔ میں نے اس کی دعا سنی، وہ کہہ رہا تھا، اے میرے رب عز و جل، سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر دیے ہیں لیکن تیرا دروازہ مانگنے والوں کے لیے کھلا ہوا ہے۔ اے میرے مولا عز و جل، ستارے ڈوب رہے ہیں، آنکھیں سو گئی ہیں، تو ایسا زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ اے میرے مالک عز و جل، تو نے زمین بچھا کر ہر محبوب کو اس کے محب سے ملا دیا اور تو خود سارے محبت کے ماروں کا محبوب ہے۔ اے تنہائی کے ماروں کے غم گسار، اے میرے پروردگار عز و جل، اگر تو نے مجھے اپنے دروازے سے دور کر دیا تو پھر کس کے دروازے پہ جا کر التجا کروں گا؟ یا الہ العالمین، اگر تو مجھے عذاب دے تو بے شک میں عذاب ہی کا حقدار ہوں، اور اگر تو معاف فرما دے تو تو جود و کرم والا ہے۔ پھر وہ غلام بیٹھ گیا، اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے رویا اور کہا، اے میرے مولا عز و جل، تیرے فضل سے ہی نیک لوگوں نے نجات حاصل کی، کوتاہی کرنے والوں نے تیری رحمت کی وجہ سے توبہ کی۔ اے معاف فرمانے والے، مجھے بھی اپنے عفو و مغفرت کا مزہ چکھا دے، اگرچہ میں اس قابل نہیں مگر تو معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر میں کمرے میں داخل ہو گیا اور کسی قسم کی حیرت کا اظہار نہ کیا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے اس کے پاس جا کر کہا، رات کو آپ کو نیند کیسی آئی؟ یعنی غلام سے میں نے پوچھا کہ آپ کو رات نیند کیسی آئی؟ تو اس نے جواب دیا، اے میرے آقا، کیا وہ شخص سو سکتا ہے کہ جس کو آگ کے عذاب، خدائے جبار کی بارگاہ میں پیشی اور گناہوں پر شرمندگی کا خوف ہو؟ پھر وہ بہت دیر تک روتا رہا تو میں نے کہا، جا، تو رضائے الہی عز و جل کے لیے آزاد ہے۔ تو وہ غلام دوبارہ رو کر کہنے لگا، اے میرے آقا، پہلے میرے لیے 2 اجر دے، ایک اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کا اور دوسرا آپ کی خدمت کا۔ اب صرف 1 اجر ہے، اللہ عز و جل آپ کو عذاب نار سے آزادی عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پھر میں نے اس کو کچھ خرچی دی مگر اس نے قبول نہ کی اور کہنے لگا، رزق کی ذمہ دار وہ زندہ ہستی ہے جس کو موت نہیں۔ پھر وہ نکل کھڑا ہوا اس حال میں کہ اس کے چہرے پر غم کا اثر نظر آ رہا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں گیا۔ نیکوں کا صدقہ گناہوں سے ہر دم بچایا الہی، گناہوں سے ہر دم بچایا
محبت میں اپنی گمایا الہی عبادت میں گزرے میری زندگانی کرم یا الہی کرم یا الہی مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے ہو مجھنا تو پر کرم یا الہی ہو مجھنا تو وہاں پر کرم یا الہی آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سنا آپ نے کہ وہ غلام کیسا اللہ والا تھا، کیسا نیکوکار تھا، کیسا پرہیزگار تھا. اللہ تبارک و تعالی ان کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی نیک بنائے، پرہیزگار بنائے، متقی بنائے. الحمدللہ عز و جل ماہ رجب المرجب شہر اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ جاری و ساری ہے، اور ہم ابھی اسی ماہ مبارک کی گھڑیوں میں سانسیں لے رہے ہیں. جی ہاں، یہ جو مبارک مہینہ ہے، یہ جو رجب المرجب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے. جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رجب شہر اللہ تعالی وشعبان شہری ورمضان شہر امتی، یعنی رجب اللہ تعالی کا مہینہ اور شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے. اور جب رجب کا مہینہ آتا تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی اے اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے نعتیہ کلام کا مجموعہ میں یہ شعر فرماتے ہیں، عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک مہینے کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. ویسے حرمت والے مہینے جو وہ 4 ہیں، ذی قعدہ، ذو الحجہ اور محرم، یہ 3 ایک ساتھ، اور ایک رجب شریف جو کہ الگ. تو یوں جو ہے وہ 4 مہینے جو وہ حرمت والے ہیں.
ان کی فضیلت زیادہ ہے، ان کی اہمیت زیادہ ہے۔ تو یوں تو جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے، روزانہ نیکیاں کرنی چاہیے، چاہے کوئی بھی مہینہ ہو، اور ہر ماہ میں ہر دن گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ مگر اس ادب و احترام والے مہینے کی عظمت کا خیال رکھتے ہوئے خوب خوب نیکیاں کرنی چاہیے، اور اس ماہ کا خیال رکھتے ہوئے خوب خوب گناہوں سے بچنا چاہیے۔ یعنی یہ مہینے ایسے حرمت والے کہ دور جہالت میں کفار بھی ان مہینوں میں جنگ و جدل نہیں کرتے تھے، یہ بھی باز آتے تھے کہ وہ کافر ہو کر جنگ و جدل سے رک جائیں، جھگڑے فساد سے رک جائیں، اور ہم کلمہ گو ہو کر، ہم مسلمان ہو کر اگر رجب کا احترام نہ کریں وہ کتنی بری بات ہے۔ تو بہرحال ہمیں جو ہے وہ اس ماہ کا خوب ادب و احترام کرنا چاہیے، اس میں جو وہ خوب خوب عبادت کرنی چاہیے، خوب خوب نیکیاں کرنی چاہیے، اور اس میں جو ہے وہ گناہوں سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے واقعہ پیش کیا کہ جس میں جو وہ غلام رات جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا، کیسا نیک شخص تھا۔ اور ہم ایسے ہیں کہ نفل تو نفل، فرض میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے ان نیک بندوں کے بارے میں قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ ترجمہ کنز ایمان، وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات میں کم سویا کرتے تھے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پرہیزگار لوگوں کا نیک اعمال کرنے میں حال یہ تھا کہ وہ رات تہجد اور شب بیداری میں گزارتے، اور رات میں بہت تھوڑی دیر سوتے تھے، اور اتنا سو جانے کو بھی اپنا قصور سمجھتے تھے، اور رات تہجد اور شب بیداری میں گزارنے کے باوجود بھی وہ خود کو گناہگار سمجھتے تھے، اور رات کا پچھلا حصہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنے میں گزارتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ رات کا آخری حصہ اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنے اور دعا کے لیے بہت موزوں ہے۔ یہاں اس سے متعلق ایک حدیث پاک بھی ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب تعالی ہر رات اس وقت دنیا کے آسمان کی طرف نزول اجلال فرماتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے، اور فرماتا ہے کوئی ایسا ہے جو مجھ سے دعا کرے تاکہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے سوال کرے تاکہ میں اسے عطا کروں، کوئی ایسا ہے جو مجھ سے معافی چاہے تاکہ میں اسے بخش دوں۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اپنی راتوں اور اپنے دنوں کو صرف اور صرف اپنے رب عز و جل کی یاد میں گزارتا ہے، اور جو خوش نصیب
راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو کہ سلسلہ عطاریہ قادریہ رضویہ کے پیران اعظم میں سے یعنی مشائخ میں سے، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع میں آئینے کا کاروبار کرتے تھے، یعنی آئینے کا بزنس کرتے تھے۔ کاروبار کے دوران بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول تھا کہ جب اپنی دکان وغیرہ پر تشریف لے جاتے تو لوگوں کی نگاہوں سے چھپ کر فقط اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے 400 رکعت نفل ادا فرماتے، اور طویل عرصے تک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس نیک عمل کو جاری رکھا۔ پھر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ دکان چھوڑ کر حضرت سری سقاطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے، اور ان کے مکان کی ایک کمرے میں گوشہ نشینی یعنی تنہائی میں رہ کر مجاہدات و عبادات وغیرہ شروع کر دی، اور یوں اپنی عمر مبارک کی 40 سال کا لمبا عرصہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں گزارا، اور 30 سال تک آپ کا یہ معمول تھا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اللہ کہا کرتے، اور اسی وضو سے صبح کی نماز ادا کرتے۔ آپ خود ہی ارشاد فرماتے ہیں کہ 20 سال تک مجھ سے تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، آمین آمین۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ابھی جو ہے وہ رجب المرجب کا ماہ مبارک جاری و ساری ہے، تو آئیے رجب کے حوالے سے رجب کے بارے میں فرمان مصطفیٰ پیش کرتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خیرۃ اللہ من الشہور شہر رجب وہو شہر اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے پسندیدہ مہینوں میں رجب کا مہینہ ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ من عظم شہر رجب فقد عظم امر اللہ، جس نے اللہ تعالیٰ کے مہینے رجب المرجب کی تعظیم کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی۔ ومن عظم امر اللہ ادخلہ جنات النعیم واوجب لہ رضوانہ الاکبر، اور جس نے خدا تعالیٰ کے حکم کی تعظیم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نعمتوں والے باغات میں داخل فرمائے گا اور اس کے لیے اپنی بڑی رضا واجب کرے گا۔ حضرت سیدنا میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رجب المرجب اور جمعۃ المبارک میں ایک نیکی کرنے پر 70 نیکیوں کا ثواب ملتا، اور ایک گناہ کرنے پر 70 گناہوں جتنا عذاب ملتا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کتنا محروم ہے وہ شخص جو مبارک راتوں، مبارک دنوں، بلکہ مبارک مہینوں میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے لیے تیار نہیں ہوتا۔
اور یوں ہی غفلتوں بھرے ماحول اور دوستوں کی منڈلیوں میں اپنی زندگی کے انمول ترین دولت یعنی وقت، یہ سانس جو اسے ملے ہوئے ہیں، جو کہ قیمتی ہیرے ہیں، اسے یہ یوں ہی ضائع کر دیتا ہے، بلکہ معاذ اللہ مختلف طرح کے گناہوں میں گزارتا ہے۔ اگر کوئی اسلامی بھائی نماز کی دعوت دے تو بڑی دیدہ دلیری سے کہہ دیتا ہے کہ مولانا صاحب میرے کپڑے پاک نہیں، جبکہ جھوٹ بھی بول دیتے ہیں بعض لوگ کہ جی آپ چلیے ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، آپ جائیں ہم آ رہے ہیں بس، حالانکہ جبکہ جو ہے وہ ان کی مسجد میں آنے کی نیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کے فرد کو اگر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کی دعوت دی جائے تو کہتے ہیں کہ کیا کریں، دنیا بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہے نا، کہ بھائی دنیا بھی تو ساتھ لے کر چلنا ہے، اور کام سے جو وہ دیر سے فارغ ہوتے ہیں، تو لہذا ہم آپ کے اجتماع میں نہیں آ سکتے، ہمارا وقت ہی نہیں ہے، چونکہ ہمیں جو ہے وہ بچوں کو بھی دیکھنا ہے، گھر کو بھی دیکھنا ہے، دوبارہ ہم اجتماع میں نہیں آ سکتے۔ حالانکہ یہی شخص، اسی طرح کے افراد دیگر کئی کاموں کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، آؤٹنگ کے لیے، دور دراز تک پکنک منانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں، اور اگر موسم اگر گرم ہو، گرمیاں ہو، تو یہی لوگ ملک یا دنیا کے ٹھنڈے شہروں یا دیگر ممالک کا رخ کرتے ہیں، اور یوں جو ہے وہ مالی طور پر بھی کثیر رقم خرچ کرتے ہیں اور وقت بھی صرف کرتے ہیں۔ ایک کاش، 100 کروڑ کاش ہمارا مال، ہماری جان، ہمارے اوقات اپنے خالق و مالک عز و جل کی رضا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں، ان کی پیاری پیاری سنتیں سیکھنے میں صرف ہو تو کیا بات ہو۔ اور واقعی اگر ہمارے اوقات، اگر ہمارا مال، ہماری جان، اگر اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں اگر خرچ ہونا، تو یہ بات واقعی قابل فخر ہے، اور یہی زندگی کا حق ہے کہ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق ہو جائے۔ واقعی یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن پاک میں اس بات کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ ترجمہ کنز ایمان، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لیے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ خزائن العرفان میں ان کا اچھی طرح اتباع کرو، اسی تفسیر میں کہ ان کا اچھی طرح اتباع کرو، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اچھی طرح اتباع کرو۔ اتباع یہ کہ جس نے جو کام کیے ایسے کام کرنا، اور دین الہی کی مدد کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو، اور مصائب پر صبر کرو، یعنی تکلیفوں پر صبر کرو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر چلو، یہ بہتر ہے۔ تیری سنتوں پہ چل کر
میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا آقا گلے لگانا آقا گلے لگانا مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب۔ بیٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس ماہ مبارک میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جسے عاشقان رسول بہت ذوق و شوق سے مناتے ہیں، اور یہ رات جو ہے وہ 27 تاریخ کی رات ہے، 27ویں شب، جسے شب معراج بھی کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے شعر سے بھی اندازہ لگائیے۔ دھوم ہے عرش اعظم پر، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، وہ کیسا حسین منظر ہوگا جب دولہا بنا سرور ہوگا، عشاق تصور کر کر کے بس روتے ہی رہ جاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر، مہمان خدا کے آتے ہیں۔ صلو علی الحبیب، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک ماہ کی جو ساعتیں گزر گئیں، جو دن اور راتیں گزر گئے، ان پر جو ہے وہ افسوس کرنا چاہیے، یعنی جو غفلت میں گزری، اور باقی رہ جانے والے دنوں اور راتوں کو عبادتوں، تلاوتوں، نفلی روزوں، یاد خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں گزارنے کی نیت فرما لیجئے۔ اور کئی عاشقان رسول بشمول عاشق ماہ رسالت امیر اہل سنت اس مبارک مہینے یعنی رجب المرجب میں لگاتار روزے رکھتے ہیں، اور اس ماہ مبارک میں روزہ رکھنے کی فضیلت بھی سنیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا تو وہ 1 سال کے روزوں کی تنہا ہوگا، جس نے 7 روزے رکھے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جائیں گے، جس نے 8 روزے رکھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس نے 10 روزے رکھے وہ اللہ تبارک و تعالی سے جو کچھ مانگے گا اللہ تعالی اسے عطا فرمائے گا، اور جس نے 15 روزے رکھے تو آسمان سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے
کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، بس تو اپنا عمل نئے سرے سے شروع کر کہ تیری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں، اور جو زائد کرے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اور زیادہ اجر دے گا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، ایک قطرہ جے بخشی مینوں، کم بن جاندا میرا ایک قطرہ جے بخشی مینوں، کم بن جاندا میرا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رجب میں ایک دن اور ایک رات ہے، جو اس دن کا روزہ رکھے اور وہ رات نوافل میں گزارے، یہ 100 برس کے روزوں کے برابر ہے، اور وہ 27ویں رجب ہے۔ اسی تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے تحت شب معراج النبی کے سلسلے میں ہر سال 27ویں رجب المرجب کو کئی مقامات پر اجتماعات ذکر و نعت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہذا جو اسلامی بھائی یہ عظیم الشان رات عبادت الہی میں گزارنے کے خواہش مند ہیں، تو چاہیے کہ عاشقان رسول کی صحبت میں ذکر و نعت کے ان بابرکت اجتماعات میں لازمی شرکت کریں، اور ذہ نصیب کہ روزہ رکھنے کی بھی سعادت حاصل کریں۔ اس طرح جو وہ ہماری رات بھی عبادت میں گزرے گی اور دن میں روزے کی سعادت بھی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اور سانسوں کا کوئی بھروسہ نہیں کہ نہ جانے کب یہ ہمارے سانس رک جائیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اعمال کا سلسلہ بھی موقوف ہو جائے۔ لہذا نیکیوں کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے زندگی میں ایک بار پھر رجب کا مبارک مہینہ نصیب ہوا، تو میں چاہیے کہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے صرف پہلی اور 27ویں کے روزہ رکھنے کے بجائے جتنا بن پڑا اس ماہ کے اکثر ایام روزے کے ساتھ گزاریں۔ اگر اگلے سال نصیب ہو تو یہ نیت کر لیجئے، اکثر ایام یا پورا ماہ روزہ رکھیں، کہ کیا خبر معلوم تو نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہی ہمارا آخری رجب ہو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ اگلا رجب ہمارا آخری ہو۔ اور یہ بھی ہے کہ ابھی گرمی کا موسم بھی ہے، اور اس میں واقعی روزہ رکھنا بھی ایک دشوار ہے۔ تو آئیے ایک نفل روزہ رکھنے کی فضیلت آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک سمندری جہاز میں بھیجا۔ ایک اندھیری رات میں جب کشتی کے بادبان اٹھا دیے گئے تو حاتب غیب سے آواز آئی، اے سفینے والو رکو، میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر کیا لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر تم بتا سکتے ہو تو ضرور بتاؤ۔ اس نے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ جو شدید گرمی کے دن اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے پیاسا رکھے،
اللہ تعالیٰ اسے سخت پیاس والے دن یعنی قیامت میں سیراب کرے گا۔ امام ابو بکر عبداللہ المعروف ابن ابی الدنیا کتاب الجو میں فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد سے حضرت سیدنا ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص اس دن بھی روزہ رکھا کرتے کہ اتنی گرمی ہوتی کہ انسان اپنے فاضل یعنی اضافی کپڑے بھی گرمی کی وجہ سے اتارنے پر مجبور ہو جائے۔ اور ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، ان کو روزوں سے کیسا پیار تھا۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر 3 باتیں نہ ہوتی تو میں ایک دن بھی زندہ رہنا پسند نہ کرتا۔ ایک، دوپہر کے وقت پیاسا رہنا، دوسرا رات کے درمیان اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرنا، اور تیسری بات یہ کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا جو اچھی باتوں کو اس طرح چھانتے ہیں جس طرح اچھی کھجوریں چھانٹی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت میں خوب کوشش کرتے، وہ گرمی میں روزہ رکھتے حتیٰ کہ ان کا جسم سبز اور زرد ہو جاتا۔ حضرت سیدنا علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے فرماتے کہ آپ اپنے نفس کو کیوں تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں؟ تو وہ فرماتے آخرت میں اسی کی عزت و احترام چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستور تھا کہ مسلسل روزے رکھتے حتیٰ کہ جسم زرد ہو جاتا، اور نماز پڑھتے حتیٰ کہ گر پڑتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک اور حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کاموں کا حکم نہیں دیا۔ فرمایا میں ایک مملوک غلام ہوں، عاجزی اور مسکینی کی کسی بات کو عمل میں لائے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، عبادت میں تلاوت میں ریاضت میں لگا دے دل، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، رجب کا واسطہ دیتا ہوں فرما دے کرم مولا، کرم فرما کرم فرما کرم فرما، آمین آمین۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے عملاً وابستہ ہو جائیں اور دعوت اسلامی کے ذیلی حلقے کے 12 مدنی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ ان 12 مدنی کاموں میں ایک مدنی کام مدنی دورہ بھی ہے، جس سے علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت، یعنی جو ہے وہ اسلامی بھائی جو ہے وہ چند اسلامی بھائی دکانوں پہ جا کر گھروں پہ جا کر لوگوں کو جو ہے وہ نیکی کی دعوت پیش کرتے ہیں، تو اسے دعوت اسلامی کی اصطلاح میں مدنی دورہ کہا جاتا ہے۔ اور نیکی کی دعوت دینا یہ ایک ایسا اہم فریضہ ہے کہ تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام بلکہ خود محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ یہ ایک ایسا اہم فریضہ ہے نیکی کی دعوت دینا۔
اور الحمدللہ عز و جل مدنی دورے کی برکت سے مسجد میں نمازیوں کی تعداد بھی بڑھ جاتی ہے۔ نیز بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ مدنی دورے کے ذریعے معاشرے کے بگڑے ہوئے افراد دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر قرآن و سنت پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ وقت نکال کر اس عظیم مدنی کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب آیا اور سنتوں کا، نیکیوں کا یہ سفر مزید بھی آگے جاری ہے۔ آئیے ایک مدنی بہار سنتے ہیں۔ باب المدینہ کراچی کے مین کورنگی روڈ کے قریب مقیم ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لب لباب ہے کہ میں ایک گیراج پر کام کرتا تھا۔ اگرچہ فی نفس ہی گیراج یعنی گاڑیوں کی مرمت کا کام غلط نہیں، مگر آج کل گناہوں بھرے حالات ہیں۔ جن کو واسطہ پڑا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ اکثر گیراج کا ماحول کس قدر گندا ہوتا ہے، اور جو یہ کام کرتے ہیں تو ان کے لیے حلال روزی کا حصول بھی جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور گندے ماحول کی، گندی روزی کی نحوست کا عالم تو دیکھیے کہ مجھ بد نصیب کو 5 وقتہ نماز کجا، جمعہ بلکہ عیدین کی نمازوں کی بھی توفیق نہیں تھی۔ رات گئے تک ٹی وی پر مختلف فلمیں، ڈرامے دیکھنے میں مشغول رہتا، بلکہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیاں میرے اندر موجود تھیں۔ میری اصلاح کے اسباب یوں ہوئے کہ مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے امیر اہل سنت کے سنتوں بھرے بیان، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، اس کی میں نے کیسٹ سنی جس نے مجھے سر تاپا ہلا کے رکھ دیا۔ اس کے بعد رمضان المبارک میں اعتکاف کی سعادت حاصل ہوئی اور عاشقان رسول کے ساتھ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کا شرف ملا۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو چکا ہوں۔ 5 وقت نمازوں کی پابندی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ مجھ جیسا گناہگار بے نمازی انسان جو عید کے بہانے بھی مسجد کا رخ نہیں کرتا تھا، یہ بیان دیتے وقت تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی تنظیمی ترکیب کے مطابق ایک مسجد کی ذیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی جستجو میں رہتا ہے۔ رحمتی رحمان پالے، رحمتی رحمان پالے، دعوت اسلامی میں مصطفیٰ کے ہیں اجالے، دعوت اسلامی میں مصطفیٰ کے ہیں اجالے، دعوت اسلامی میں۔ میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اس مد کے 4 حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے 4 مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرما میں بہتر سرما اس مد ہے کہ یہ نگاہ روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے۔ پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں۔ سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے۔
سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ کبھی دونوں آنکھوں میں 3 سلائیاں، کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3 اور بائیں یعنی الٹی آنکھ میں 2، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2 اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے کہ تکریم کے جتنے بھی کام ہوتے، یہ سب کام ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے، لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر بائیں آنکھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے شب و روز اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔